امام حسین کے زمانے کا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا کہ واقعاً لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا حق و باطل کو پہچاننا۔ میں کہتا ہوں امام حسین کا معاشرہ تو بہت پہلے کا معاشرہ ہے نا۔ آج آپ چلے جائیے مدارس میں، آج جا کے آپ جب کتابوں سے حدیث سے روایتیں پڑھیں گے، یعنی ایک مرتبہ آپ کے سامنے متن حدیث اور روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، اور اس میں جب آپ رسول خدا کی حدیثیں پڑھیں گے حمایت حاکم میں مکمل، آج تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے نا، یہ بھی وہ نوجوان جو آئی ٹی میں کام کرتے ہیں، میں ان کے لیے سمجھیے ایک رہبر فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے۔ اس وقت آپ مکتب کا دفاع سوشل میڈیا پہ کریں، کتابوں کا زمانہ یہ ختم ہو گیا۔ یہ زمانہ جتنی اردو میں آپ کی اپنی کتابیں ہیں سیرت معصوم کی، کوئی بندہ ذمہ داری لے ان کتابوں کو ٹائپ کروائے اور جتنا ہو سکے آپ نیٹ پہ اس کو اپلوڈ کریں، کیونکہ آج اگر چیٹ جی پی ٹی پہ آپ ایک سوال رکھیں گے کہ علی ابن ابی طالب کون تھا تو فوراً آپ کو آنسر دے گا، عباس علمدار کون تھا وہ فوراً آپ کو آنسر دے گا۔ اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو آئیکن ہے وہ فیس بک میں بھی آ گیا ہے، وہ واٹس ایپ میں بھی آ گیا ہے۔ ابھی ہر جوان موبائل نکالے واٹس ایپ پہ لکھے ہو از حسین تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتائے گا کہ حسین کون ہے۔ لکھیں کہ فاطمہ کون ہے وہ خود بتائے گا کہ جناب سیدہ کون ہے۔ آپ صرف واٹس ایپ کا آئیکن پہ لکھیں کہ ابھی عبداللہ الحسین کون ہے، واقع کربلا کیسے ہوا، قاتل حسین کون تھا، جنگ خندق میں کس کا کردار کیا تھا، یہ آپ کو سارا بتائے گا۔ اور بڑے منظم طریقے سے دشمنان اہل بیت غلط ڈیٹا کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ شاید اس ڈیٹے میں قاتل کو قاتل نہ دکھایا جائے، مقتول کو مقتول نہ دکھایا جائے، خیر کو شر دکھایا جائے، شر کو خیر دکھایا جائے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مولانا ابھی بھی ہم مجلسوں سے تبلیغ کریں گے اور مجلسوں سے مکتب کی حقانیت کو بیان کریں گے، چار نعرے مروا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ پار کر لیا ہے۔ اس وقت تولا اور تبرہ کو اپنے انٹرنیٹ کے ڈیٹا میں، یہ زمانہ وار آف انفارمیشن کا زمانہ ہے۔ جو جتنی انفارمیشن رکھے گا، جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ غالب ہو پائے گا۔ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا کا زمانہ ہے۔ آپ کے ای میلز جمع کیے جاتے ہیں، آپ کے نمبرز جمع کیے جاتے ہیں۔ اگر میرے پاس 10 لاکھ ای میل آئی ڈیز ہیں کسی بھی بندے کی، میں ایک میسج 1 منٹ میں بھیج سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس 10,000 نمبرز ہیں واٹس ایپ کے کسی کے، میں 1 سیکنڈ میں اتنے میسج کو آگے بھیج سکتا ہوں۔ جو جتنا جلدی پیغام کو پہنچائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نیٹ ورک آف بنو امیہ اتنا مضبوط تھا، ودن 6 منتھ اگر وہ طے کرتے تھے عبد الملک مروان، ودن 6 منتھ وہ پورے بلاد اسلامی میں اپنے میسج کو پھیلا دیتا تھا۔ اب وہ اہل شام جنہوں نے کبھی علی نہیں دیکھا، وہ اہل شام جنہوں نے کبھی رسول نہیں دیکھا، خلیفہ ثانی جناب عمر کے زمانے میں شام فتح ہوا اور پہلا خلیفہ جو وہاں کا بنا وہ معاویہ ابن ابی سفیان کا بھائی تھا، اس کے بعد معاویہ تھا، اس کے بعد یزید آیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا آیا، اس کے بعد ان کے کزن آ گئے وہاں پہ۔ تو اہل شام نے کبھی علی دیکھا نہیں، اور علی سنا تو کس کی زبان سے سنا؟ بنو امیہ کی زبان سے سنا۔ اور بنو امیہ جیسا علی دکھاتے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کیا جاتا تھا۔ کہ جب اہل شام کو پتا چلا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے تو پہلا اعتراض یہ کرتے تھے، ارے کیسے ممکن علی مسجد میں شہید ہو، علی تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جنگ صفین میں گالیاں دی جا رہی ہیں امیر المومنین کو۔ اگلا بندہ پوچھ رہا ہے کیوں دے رہے ہو صحابی رسول کو گالی؟ کہ ان صاحبکم لم یصلی، آپ کا مولا نماز نہیں پڑھتا مجھے بتایا گیا ہے، آپ کے مولا نے عثمان کو قتل کیا مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ ایک فکر فیڈ کروائی جا رہی ہے اس بندے مسلم پر جس نے کبھی علی دیکھا نہیں، جو کبھی مدینے گیا نہیں۔ عبد الملک کی بھی جب حکومت آتی ہے تو مدینے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہے، مدینے والوں کی شامیوں سے نہیں بنتی تھی، کوفے والوں کی شامیوں سے۔ ایک سمجھو اسلام کے 3 قطب تھے، کوفہ، مدینہ، شام۔ شام میں اکثریت کن کی حکومت رہی؟ ہمیشہ تقریباً بنو امیہ کی رہی، بعد میں بنو عباس آئے۔ اب 20 سال کا عرصہ، صلح امام حسن 20 سال تک امیر شام کی حکومت۔ ایک بچہ پیدا ہوا 20 سال میں جوان ہوا، جب تک جوان ہوا اس نے سنا امیر المومنین کی مخالفت، دشمنی امیر المومنین۔ یہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آئے گا کہ نہیں؟ میدان کربلا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی بغضا لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں آئے ہیں، کیونکہ ایک فکر بنائی گئی تھی۔
زمانہ بدلا نہیں، آج بھی فکر بنائی جا رہی ہے. اس فکر کے بنانے میں ہمارا جوان کہاں کھڑا ہے؟ اس فکر کے بنانے میں ہمارا بزنس مین کہاں کھڑا ہے؟ اس فکر کے بنانے میں ہمارے علماء کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھیے گا 5 سال کے بعد کوئی بھی جوان مولوی مفتی کے پاس نہیں جائے گا. پہلے ہم مذاقاً کہتے تھے نا آیت اللہ گوگل، یہ سچ مچ آیت اللہ بن جائیں گے، کیونکہ آپ کی احتجاج، آپ کی کتب اربعہ، صحیحین، ستہ، یہ ساری کتابیں اپلوڈ ہو جائیں گی. وہ تبری ہو، وہ یعقوبی ہو، وہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری اپلوڈ ہو جائیں گی. اب صرف اتنا ہے کہ آپ ایک کوشچن لکھو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہ مثلا خالد بن ولید کون تھا، عمر ابن خطاب کون تھا، علی بن ابی طالب کون تھا، تو جیتے گا وہ جس نے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ چیٹ جی بی ٹی انسان نہیں ہے، اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اسی ڈیٹا سے نکالے گا. ابھی ان پہ کیس ہوا کہ آپ نے وداؤٹ پرمیشن ہمارے ڈیٹا کو یوز کیا، لیکن ان کے پاس 80 سے لے کر 2022 تک جتنا انٹرنیٹ پہ ڈیٹا اور ویب سائٹس تھی سب ڈیٹا انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب یہ لوگوں کو پیسے بھی چارج کرتے ہیں اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا چاہتا ہے. زمانہ یہاں جا رہا ہے. اب اگر ہمارے کتاب خانے ٹیکسٹ فارمیٹ میں تبدیل نہیں ہوں گے اور اپلوڈ نہیں ہوں گے تو پاکستان کا مسلمان اگر اردو میں کوئی سوال کرے گا تو اردو کا سوال اردو ٹیکسٹ سے نکالا جائے گا، انگلش کوشچن انگلش ٹیکسٹ سے نکالا جائے گا. عربک میں کوئی لکھے گا تو جتنا عربک ٹیکسٹ مٹیریل وہاں پہ ہوگا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہاں سے نکالے گی. اب جیتے گا وہ جو جتنا مٹیریل اپلوڈ کرے گا. وہ اس کا زمانہ چلا گیا کہ آپ مجلسیں اپلوڈ کرے جا رہے ہو. یہ بھی چلو نوجوان 4 کلپ سن لیں گے، 4 مجلسیں سن لیں گے، آپ کا اپنا بندہ سنے گا. لیکن ایک جوان جو تھیسس لکھنا چاہتا ہے، جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، جو اسلامک ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے، تو جب تک ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھ کے ان چیزوں کو اپلوڈ نہیں کر سکتے تب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.